مضمون نویسی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اے پی جے عبدالکلام کو ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ ہند ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ وہ نہ صرف مفکر، دانشور بلکہ دنیا کے نامور سائنسداں بھی ہیں۔ ملک میں جدید سائنس و ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور ایٹمی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ کرنے کی کوشش و جدوجہد کی ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں جدید دور کا مثالی سائنسداں تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی انفارمیشن فورکاسٹنگ اینڈ اسسمنٹ کونسل کے فعال صدر بھی ہیں۔ دفاعی شعبے میں ملک کو انتہائی طاقتور بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی پیدائش سابق ریاست مدراس کے جزیرہ نما قصبے رامیشورم کے ایک متوسط تامل گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام زین العابدین تھا اور والدہ کا نام آشی اماں تھا۔ والدہ بڑی نیک، ہمدرد اور غریب و غربا کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان کے والد زین العابدین لکڑی کی کشتی تیار کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ والد بڑے ہی نیک، خدا ترس اور دیندار انسان تھے۔ والد کا 103 سال اور والدہ 93 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی اور آگے کی تعلیم رام ناتھ پورم اور سینٹ جوزف کالج، تروپتی سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آپ نے مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے سن 1950 میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ امتحان پاس کیا۔ وہاں انہوں نے اپنے استاد پروفیسر کے اے وی بنڈلائی سے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ تعلیمی میدان میں رہبری بھی حاصل کی۔ اے پی جے عبدالکلام اپنے استاد شیوا سبرامنیم کی بڑی عزت کرتے تھے اور آپ ان کے بڑے چہیتے طالب علم تھے۔ سن 1958 میں عبدالکلام نے ڈیفینس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں بحیثیت سائنٹیفک اسسٹنٹ کے منسلک ہو گئے۔ یہیں انہوں نے پاور کرافٹ نندی بنایا۔ اس وقت وزیر کے دفاع وی کے کرشنا مینن نے اس کرافٹ میں بھی سفر کیا تھا۔ محکمہ خلا میں ملازمت کے دوران انہیں عظیم خلائی سائنسداں پروفیسر وکرم سارا بھائی، پروفیسر ستیش دھون اور پروفیسر برہما پرکاش جیسے لوگوں کا ساتھ ملا۔ سن 1958 میں ہی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے ہندوستان کے سیٹلائٹ روہنی کو مدار اراضی پر پہنچایا۔ سن 1962 میں انہوں نے انڈین اسپیس پروگرام میں فائبر دی انفراسٹڈ پلاسکس سرگرمیاں شروع کی اور یہیں پر تحقیقی کام کرنے والے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیے گئے۔ اس کے بعد جدید میزائل کی تیاری میں وہ مصروف ہو گئے۔ اس کے دوران امریکہ کے ناسا نامی ادارے سے تربیت حاصل کی، غرض کہ انہیں ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے پر مامور کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دفاعی محکمے کے چیف نامزد کیے گئے۔ انہوں نے اگنی، ناگ، پرتھوی اور ترشول نامی میزائل تیار کیے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں میزائل مین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام بچپن ہی سے ذہین اور محنتی رہے ہیں۔ انہیں بچپن ہی سے مطالعے کا بڑا شوق تھا اور کالج کی پڑھائی کے دور سے ہی ادب سے بھی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ٹالسٹائی، تھامس ہارڈی اور اسکاٹ جیسے عالمی شہرت یافتہ ادیبوں کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا، جس سے ان کے اندر ایک ادبی ذوق و شوق پیدا ہوا۔ نوجوانوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اگنی پنکھ، آگ کا پر نامی کتاب تحریر کی۔ اس کے علاوہ روشن دل، انڈیا 2020 اور ای ویژن فار ملینیم نامی کتابوں کی تصنیف کی۔ ڈاکٹر عبدالکلام کی سائنسی و تحقیقی کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سن 1980 میں پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا گیا۔
ڈاکٹر APJ عبدالکلام اعلیٰ قدروں کے امین ہیں۔ انہوں نے ڈسپلن اور دیانتداری کے اصولوں کو اپنایا ہے۔ وہ بڑی سادگی پسند انسان ہیں۔ نیلی قمیص اور پینٹ ان کا پسندیدہ لباس ہے۔ کھانے میں سبزی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی۔ وہ یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہیں۔ وہ تمل زبان کے ایک اچھے شاعر بھی ہیں، اسی لیے ان کے ذات میں جذبات اور حقیقت پسندی کے عناصر جمع ہو گئے ہیں۔ وہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر خوابوں کو عملی شکل دیتے ہیں۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو بھی خواب دیکھنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ وہ بھی انہیں عملی شکل دے سکیں۔ APJ عبدالکلام اساتذہ کو ملک کا عظیم سرمایہ قرار دیتے ہیں، جن کی کوششوں سے ملک کے 1 ارب لوگوں کی قسمت بدل سکتی ہے اور جو بچوں کی تعلیم کے ذریعے لائق اور مفید شہری بنا کر معاشرے میں نئی روح پھونک سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقی تعلیم وہ ہے جو کسی شخص کی فکر کو جگائے اور سوچنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالکلام نے اپنی زندگی نہایت محنت و جستجو کے ساتھ سائنسی تحقیقات کے لیے وقف کر دی۔ 25 جولائی سن 2002 کو انہیں صدر جمہوریہ ہند منتخب کیا گیا۔ ان کے کارہائے نمایاں ہی سے وہ بلندی کے مقام پر پہنچے۔ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام پر ہندوستانی عوام کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ Thanks for watching.